Okay, are we ready to go? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You're joining Fiza TV from Kashmir Overseas Solidarity Council office in Bradford. Today I have got with me the chairman of Kashmir Overseas Solidarity Council, Chaudhry Rangzeb. I've got Parvez Haja and Chaudhry Sadiq. Assalamu alaikum. Asan show Urdu chat karni hai. پہلے میں دوسرے بھی ہمارے مہمان جو نیو کاسل اور برمنگھم سے ہمیں لائیو جوائن کر رہے ہیں، شفیق صاحب اور ابو اسرار، یہ کشمیر پہ بات چیت کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کشمیر کی آج کل حالات ہے، وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ 1 سال تقریباً ہو رہا ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا ہے. وہ انہوں نے آرٹیکل جو ریموو کیے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے، اور ابھی پیچھے جو لداخ پہ چائنا نے انڈیا میں ادھر جنگ کی حالات شروع ہوئی ہے. تو میں آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں رمزیب صاحب کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کشمیر میں ابھی ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبار صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، فضا ٹی وی اور جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ اس کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے آپ جو جدوجہد کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، وہ قابل تعریف ہے. اور خاص طور پر آج کے دن جو آج کا مقصد ہمارا ہے کشمیر پر بات کرنے کی، آج اسی دن ہمارا یہ بھی ہے کہ آج 13 جولائی کا دن ہے، جو ہم ہر سال کشمیری جتنے بھی ہمارے ہیں، وہ کشمیری جو بھی نہیں بھی ہے، جو ہمارے ساتھی ہیں، جو ہمارا درد بانٹنا چاہتے ہیں، جو انسانیت کو سمجھتے ہیں، جو انسانیت کے ناطے ہمارے کشمیریوں بھائیوں بہنوں کو درد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ آج کا دن ضرور یاد کرتے ہیں اور مناتے ہیں. اور اس دن ہم اپنے جتنے بھی ہمارے کشمیر میں جتنے ہمارے بھائی بہن اپنی جان کا نذرانہ دے چکے ہیں، اور خاص طور پر وہ 21-22 جو کشمیری جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا 13 جولائی 1931 میں، جب اذان کے وقت ظالموں نے گولیاں چلانی شروع کی اور اذان کو بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور وہاں ہمارے کشمیریوں نے اذان مکمل کرنے وقت تک اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہوئے اذان کو مکمل کیا، اور آپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر کشمیر کی آزادی کی تاریخ بھی وہاں سے رکھ دی. تو آج کے دن ہم ان شہداؤں کے لیے ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی لاقین ہیں ان کے درد میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. اور آج ہم پھر یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جذبہ، وہ جو سلوک جو ہمارے کشمیریوں نے 13 جولائی 1931 میں ثابت کیا، وہ جذبہ آج بھی ہے. اور آج تک ہمارے کشمیری بہن بھائی اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہوئے، اپنی آزادی کی تاریخ کو زندہ رکھتے ہوئے آج بھی وہاں سفر کر رہے ہیں. جیسا آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 1 سال سے جو انڈین حکومت نے وہاں ظلم کی باڑ بنائی رکھی ہے، وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہے ہیں، وہاں جو برگریت کر رہے ہیں، وہاں جو ڈبل لاک ڈاؤن ہے. ایک تو لاک ڈاؤن وہ ہے جو کشمیریوں پر کیا گیا تھا ان کے حقوق چھین کر، اور دوسرا جو کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن ہے. یہ دونوں لاک ڈاؤن کے باوجود ہمارے بہن بھائی کشمیریوں کا حوصلہ ابھی بھی بلند ہے، اور اپنے مقصد میں پیچھے نہیں ہٹے. وہ آج ہم بھی ان کو جو قربانی دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی کشمیری اور غیر کشمیری بصیرت انسان ہم جہاں بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں. اور ان کا جذبہ دیکھتے ہوئے ہم آج کے دن ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کا جو حوصلہ انہوں نے بلند کیا ہوا ہے، وہ جائے رکھا ہوا ہے. اور دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی اپنی آنکھیں کھولیں، اور جو کشمیریوں کے ساتھ، نتے کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، ان کا ساتھ دیں. اور یہ جو کشمیریوں کا حق ہے، حق آف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، ان کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں.
ہم آج بھی جتنے بھی ہمارے دنیا میں لوگ رہتے ہیں ان کو یاد دلاتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کو بھی یاد دلاتے ہیں، اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ کو بھی یاد دلاتے ہیں، ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کو یاد دلاتے ہیں، وہ دنیا پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یاد دلاتے ہیں کہ کشمیری آج بھی اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور اپنا جان کی نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی آزادی کے لیے وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ آج بھی ہیں۔ جی شکریہ۔ ابھی برادر ابو اسرار آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں 13 جولائی کی جو قربانی دی گئی اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں؟ جی بہت شکریہ عبدالجبار صاحب، میں نے اورنگزیب صاحب کی بات غور سے سنی اور میں ان کی بہت ساری باتوں سے اتفاق کروں گا، خصوصاً جو کہ انہوں نے 13 جولائی کی جو قربانی ہے اور اس میں جو سگنیفیکنس ہے اس کی، وہ آذان ہے جو کہ ایک جو ہے بھائی نے جس کو شروع کیا اور پھر اس آذان کو تقریباً کتنی شہادتوں کے بعد جو ہے کمپلیٹ کیا گیا۔ تو اس میں جو اصل جو ہمیں اس میں اس سے ہمیں بہت سے جو ہے ہمیں سبق ملتے ہیں، لیکن ایک سبق جو میں جس کو بنیادی اور کلیدی سبق کہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ تھا، یہ جو قربانی کا واقعہ تھا، یہ جموں کشمیر کے عوام کا، مسلم عوام کا اسلام سے گہری عقیدت کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ سے مطلب حالانکہ واقعہ تقریباً 90 سال پرانا واقعہ ہے، لیکن ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام ہوں، مسلمان ہوں، پاکستان کے اس خطے کے مسلمان ہوں، بھارت میں، بنگلہ دیش یعنی اس خطے پورے میں جو اس دور میں ایک برطانوی راج کے نیچے تھا، مسلمانوں کی ایک شدید خواہش تھی کہ جو یہاں پہ جو ہے ہم واپس اپنے جو ہے نا اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو بسر کر سکیں، اور جس کے لیے یہ خطہ بھی لیا گیا۔ اور ہمارے آبا و اجداد نے جو ہے قربانیاں دی۔ میرا خود تعلق جو ہے ضلع پنچ سے راولاکوٹ سے ہے، اور ہم نے جو ہے ہمارے آبا و اجداد نے بھی جو چھوٹا سا خطہ ہم نے آزاد کشمیر کا الگ کروایا اس وقت، اس میں ہمارے لوگوں کا بھی کردار تھا، اور یہ پورے آزاد کشمیر کے لوگوں کا کردار تھا، خصوصاً میں کوئی خالی راولاکوٹ اس کی بات نہیں کر رہا۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلم عوام کی خواہش تھی کہ ہم ایک ایسا خطہ حاصل کریں جہاں پہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں، اجتماعی زندگیاں، ریاستی زندگیاں یا انفرادی زندگی ہم اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج 72 سال گزر گئے، لیکن جو ہے پاکستان میں اور آزاد کشمیر کے اندر بھی ہمیں جو نظام نظر آتا ہے یہ وہی پرانا جو استعمار کا چھوڑا ہوا نظام چلا آ رہا ہے، اور ہم اپنی وہ منزل حاصل نہیں کر سکے۔ اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جو ہم نے آزادی دلانی تھی، وہ ہم نے پہلے تو کچھ مسلح گروہ کھڑے کر کے ان کے حوالے کر دیا کام، اب وہ بھی ختم کر دیا مشرف کے دور سے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کا حل سچی بات ہے، نہ ہمیں اقوام متحدہ سے اس کا کوئی حل ملے گا، نہ ہمیں کوئی عالمی برادری نے آ کے ہمارا یہ مسئلہ حل کرنا ہے، اور نہ ہی جو ہے موجودہ نظام کے اندر پاکستان کی جو ہے جو حکومتیں آتی ہیں وہ اس مسئلے کو حل کریں گی، بلکہ وہ تو الٹی ڈگر پہ چل پڑی ہیں۔ یعنی کہ بھارت نے اپنی تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ فوج کشمیر میں متعین کی ہوئی، اب اس فوج کا جو ہے مقابلہ کوئی فوج ہی کر سکتی ہے۔ تو یہ کام جو تھا پاکستان کی مسلح افواج کا کام تھا کہ وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کے لیے نکلتے اور اب تک جو ہے اس علاقے کو آزاد کرواتے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے، نہ لیڈرشپ میں کوئی دانائی ہے، نہ ان کو اسلام سے کوئی سچی بات ہے رغبت ہے۔ تو جو بھی امریکہ کا ریجن کے لیے پلان ہے یہ اس پہ کام کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت ایک تبدیلی کی، نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر، تاکہ ہم جو ہے نا اس مسئلے کو اسلام کی بنیاد پہ حل کریں۔ تو پاکستان میں جو ہے اس وقت جو ہے خلافت کے لیے کام ہو رہا ہے، اسلامی دنیا میں تقریباً 40 سے زیادہ ممالک میں جو ہے وہ ایک سیاسی کام ہو رہا ہے، ایک پرامن طریقے سے کام ہو رہا ہے خلافت کے قیام کے لیے۔ ہمیں اس کام کو سپورٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ جی تھینک یو خواجہ پرویز، آپ بھائی وہ بھی کشمیر اوورسیز سالیڈیرٹی کونسل کی طرف کے آپ 13 جولائی کے جو انسٹنٹ جو شہادت ہوگی تھی وہاں 22 نوجوانوں کی، اس کے متعلق آپ کچھ کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بار صاحب، آپ کی ٹیم کا۔ آج کا جو ہے اس تاریخ اسلام کا یہ ایک باب ہے، یہ جو آج یوم شہداء ہم منا رہے ہیں، کیونکہ ایک اذان مکمل کرنے کے لیے 22 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا تاریخی باب ہے، اس تاریخ اسلام کا ایک باب ہے۔
اور اس کو ہم ہمیشہ مناتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے اس سلسلے سے۔ آج دیکھیں کہ کشمیر میں 341 دن ہو گیا وہاں لاک ڈاؤن ہے، سکول بند ہے، کالج بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، ہر چیز وہاں بند ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے انسانیت کا، انسانیت کو یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک کشمیری عوام کو اس طرح بند کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس تاریخی باب جو ہے ہمارا تاریخ اسلام کا باب ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ باقی رہا صاحب کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے سوال جب تک ہم خود اس چیز پہ ہم میں کوئی ایسا لیڈر جو ہوگا جو ہمارے آگے چلے آگے اور ہمیں کہے کہ آؤ میں جاتا ہوں، ہم خود یہ وار کرتے ہیں، مگر دوسرا آدمی آپ کے لیے کوئی کام کر۔ شفیق بردر شفیق آپ آواز سن رہے ہیں؟ جی آ رہی ہے، اتنی کلیئر نہیں ہے لیکن جی شفیق بھائی نیوکاسل سے آپ یہ بتائیں کہ یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، یہ 13 جولائی جو واقعہ ہوا تھا، آج ہم اس کی برسی بنا رہے ہیں کہ 13 جولائی 22 نوجوان جو دوگروں کے ہاتھوں شہید کیے گئے سینٹرل جیل سری نگر کے بعد اذان دیتے وقت۔ تو آپ اس کے کیا آپ کوئی اپنا جذبات اس کے بارے میں کچھ الفاظ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل ہے، یہ کشمیر سے جو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا 70 سال کا تجربہ ہے۔ تو ظلم آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، تو ہر سال ہمیں ایک نیا دن اور مل جاتا ہے منانے کے لیے۔ مسئلے کا حل یہ دن بنانے سے نہیں حل ہوگا، نہ ہی کفار کے دیے ہوئے استعمال کے ادارے جو ہیں جیسے کہ اقوام متحدہ کے پاس جانے کا جی وہ بات ہم کور کریں گے تھوڑی دیر میں۔ آپ یہ جو ظلم ہوا تھا، ابھی بھی ظلم ہو رہا ہے، آج بھی روز ہم نے تھوڑی بات کی ہے ہلکی، لیکن ابھی تھوڑے سے آگے ہم پہلے کور کرتے ہیں تھوڑا جو ظلم ہوا اس دن، اور وہاں سے تحریک ایک بات واقعہ ہوا، اور آج بھی 70 سال سے یہ ظلم جاری ہے۔ تو میں آپ کی رائے قدر کرتا ہوں۔ چودھری صدیق پلیز آپ بھی کچھ کہیں، جو بھی ظلم ہو رہا ہے، اور تقریباً 70 سال سے ایک دن بھی نہیں گزرا جس میں وہاں پہ قتل عام نہ ہوا ہو، ادھر ہماری ماؤں بہنوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بزرگوں کی ادھر لاشیں گریں گی، تو اس کے بارے میں کچھ آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ جبار صاحب اور آپ کی ٹیم کی ہم بے حد مشکور اور ممنون ہیں جو آپ نے ہمیں یاد فرمایا، ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے کا آپ نے یہاں کوشش کی، محنت کی، اس کا میں بے حد مشکور ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے 13 جولائی کا، میں واضح طور یہ بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کی ایمان کی حرارت تھی، انہوں نے قربانی اس کا اثار کیا، یہ ثابت کیا مسلمانوں کو کہ ہم اپنے دین کے لیے ہم اپنی جانیں قربانی کر سکتے ہیں، قربانی دے سکتے ہیں، اور یہ ان لوگوں نے ثابت کیا ہے۔ ورنہ یہ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو آج یہ دن ہم نہیں مناتے۔ یہ انہوں نے ایک تاریخ رقم کی، بالکل میرے بھائی خواجہ صاحب نے صحیح کہا ہے کہ وہ ایک تاریخ رقم کی، انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی چیز چھوڑی کہ ہمارا جذبہ بھی ان کی طرح ہونا چاہیے تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان ہمارے بھائیوں کے اوپر، ہماری مائیں بہنوں کے ساتھ بے حد درندگی کر رہا ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ان لوگوں نے ابھی تک اس 13 تاریخ کو بھولے نہیں ہیں۔ اگر وہ بھول جاتے تو اندر بیٹھ جاتے۔ انہوں نے ان کو سامنے رکھ کر ان کی یاد کو ان کا دن بناتے ہیں، اس دن کے اوپر بے شمار انہوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن بے حد افسوس آتا ہے دوسرے مسلمانوں پر، بالخصوص ہماری حکومت پاکستان پر۔ پاکستان کی عوام کا بڑا جذبہ ہے، بڑے جلالی لوگ ہیں، وہ جانے قربان کرنا جانتے ہیں اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، لیکن افسوس اس حکومت پر اور فوج پر آ رہا ہے کہ وہ روزانہ ہمیں وہاں بھی مار رہا ہے، ہندوستان کے اندر بھی، اور کراس کر کے بارڈر ہمارے گھر
ہمارے گھر روزانہ مارتا ہے. ہماری حکومت کیا کرتی ہے, ان کو بلاتی ہے, مرسیڈی کے اوپر وہ ہندوستانی امبیسڈر آتا ہے, اس کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے ہندوستان کا, ایک مسلح پیش کرتے ہیں. بھائی یہ کب تک یہ ایسا ہوتا رہے گا؟ مسلمانوں کا خون اور کشمیر کا خون اتنا ہی سستا ہے. ہو سکتا ہے میری باتیں کسی کو بہت تکلیف دہ ہوں, لیکن یہ میرے جذبات ہیں. میں اپنی جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. اگر میں اپنی جذبات کا اظہار نہیں کروں گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ایمان کی حالات میں کمی ہے. میں اس 13 تاریخ کو بالکل اس طرح مناتا ہوں جو منانا چاہیے. ان شہداء کے لیے شہادت جو لوگوں نے دی ہے, قربانیاں دی ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرمائے, جنت اور فردوس میں جگہ نائب فرمائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسل 70 سال تک ہم یہ قربانیاں دے رہے ہیں, کوئی شک نہیں, ہم نہیں بلکہ ہمارے جو مسلمان بھائی کشمیری ہیں وہ 70 سال سے چکی میں پیچھے جا رہے ہیں. اب انتہا ہو چکی ہے, انتہا ہو چکی ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور سنیت کی قومیں کہاں گئی ہیں, وہ قوم متحدہ کہاں بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کا خون اتنا ہی پتلا ہے, اتنا ہی بیکار ہے, جس کو دھکیل رہے ہیں ہماری عیسوں کے ساتھ. اس طرح کی حالت بن رہی ہے. ہو سکتا ہے جبار صاحب میری بات آپ کو نہ اچھی لگے, لیکن میں جو اپنے جذبات ہیں نا وہ تو میں اپنے جذبات کو میں اظہار کروں گا. مجھے کوئی گرد و بیض نہیں ہے, کوئی مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن میرا ایمان ہے, میں اپنی ایمان کی بات کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ کم از کم انڈیا کو اس وقت ایک ایسا وقت ہے, ہماری حکومتوں کو آواز اٹھانا چاہیے. ہماری حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ باہر نہ نکلیں. آواز کیا, ان کو کام کچھ کرنا چاہیے, ڈیفینس کے لیے بندے بھیجنے چاہیے, فوج پہ. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں جبار صاحب, میں بات کو اسی زمرے لا رہا ہوں کہ ہماری حکومت بالخصوص ہماری فوج اس پر کوئی رد عمل پیش کرے, اس کا جواب دے, ورنہ وہ اسی طرح ہمیں مارتے رہیں گے, مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. ہماری بیٹیوں کے ناجائز بچے پیدا کروا رہے ہیں, ان کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں, زبردستی یہ سب کام ہو رہا ہے, ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. اس کے بعد اور کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ کوئی اور بھی کچھ ہونے والا ہے, پتہ نہیں وہ کیا. ابھی دیکھیں وہ چند سال کا بچہ تھا, اس کے نانوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے کتنی بڑی درندگی ہے, مار کر اس کی لاش کو گھسیٹا گیا ہے, بے حرمتی کی گئی ہے, اور بچہ اس کی لاش پر بیٹھ کر رو رہا ہے, اور پوری قوم دیکھ رہی ہے. یہ ان کے ضمیر کو ہم جگانا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے, انسانی حقوق کے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے, ان کی آنکھیں نہیں ہیں, وہ دیکھ نہیں رہی یہ کیا ہو رہا ہے وہاں مسلمانوں کے ساتھ. اور پھر ہمارے مسلمان بھی پتہ نہیں کیا بات ہے, کیوں بزدل ہو چکے ہیں ہمارے مسلمان. ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے, ہمارے اسلام کیا سکھاتا ہے, ہمیں کیا دکھایا گیا ہے, کیا سکھایا گیا ہے. ہمارے ضمیر, ہمارا دل اتنا ڈرپوک ہو چکا ہے. مسلمان خوف زدہ نہیں ہوتا. مسلمان کو پتہ ہے کہ جب ایک دن موت آئی ہے, وہ قبر میں رات ہے, وہ قبر میں رات ہوگی, تو پھر کیا بتائے, خاموش ہو چکے آپ. میں ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کو اچھی نہ لگی ہو, میرے یہ جذبات ہیں جو میں نے اپنا اظہار کر دیا, وہ اچھا لگے یا نہ لگے. آپ دیکھ رہے ہیں فضا ٹی وی. ابھی میں کشمیر اوورسیز سولیڈارٹی کونسل آفس کے دفتر میں ہوں, اور ابھی ہم نے جذبات, آپ نے ویوز اور جذبات کا اظہار کیا. اور بھائی ابو اسرار, آپ بتائیں کہ اس دن کہ لے تک آج تک جو بھی وہاں پہ قربانیاں دی گئی ہیں, اور آج بھی حالات وہاں کا کوئی پتہ نہیں, کرفیو لگا ہوا ہے, تو اس میں ہم دعا کرتے ہیں کہ وہاں حریت ہو. ہماری جو مسلمان بھائی بہنیں ہیں, ہمارے جو وہ اپنے ہیں, ہمارے جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ہیں, یہ غیر نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ اس میں ابھی کیا حالات ہے اور کیا ادھر کرنا چاہیے. دیکھیں عبدالجبار صاحب, حالات جو ہے نا ساری دنیا جانتی ہے کیا حالات ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ افراد شہید ہو چکے, ہزاروں کے حساب سے جو ہے عصمت درگیزی کے واقعات ہیں, ریپ کے کیسز ہیں, ہزاروں کے دسیوں ہزاروں کے جو ہے لاپتہ لوگ ہیں, اور نوجوان اور بوڑھے جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں. تو یہ حالات ساری دنیا جانتی ہے, اور اس پہ سچی بات ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مزید یہ باتیں کرنا کہ اقوام متحدہ کچھ کرے, عالمی برادری کچھ کرے, یہ باتیں اب بند ہونی چاہیے, اور ابھی ہمیں مسئلے کے اصل حل کی طرف آنا پڑے گا.
دیکھیں جن لوگوں نے یہ مسئلہ کریٹ کیا تھا، میں برطانیہ کی عوام کی بات نہیں کر رہا، لیکن برطانوی اسٹیبلشمنٹ یہ مسئلہ کریٹ کر کے گئی تھی۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مفاد ہیں، وہ پاکستان اور اسلامی دنیا میں انہوں نے اپنے ایجنٹ بٹھائے ہوئے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے یہ۔ جی جی تو ہمیں جو ہے یہ ہمیں اس مسئلے کے حل کو جو ہے نا اس پہ آنے سے پہلے ہمیں مسئلے کی جو ہے نا اس کی جڑ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ دیکھیں، میں یہ جو بھائی اس وقت دفتر میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ، میرے عزیز اور محترم بھائی ہیں، میری تنقید کا مقصد ان کی طرف نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب 72 سال سے ہم ایک بات ہی کیے جا رہے ہیں، اس کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ بے شک جتنا مرضی کہتے رہے اقوام متحدہ کی قراردادیں یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں، کسی نے نہیں سننا، آپ کی بات نہیں سننی، کیونکہ یہاں پہ مائٹ از رائٹ کا قانون ہے۔ امریکہ جو ہے نا وہ کسی اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ویٹ نہیں کرتا، بھارت نے ویٹ نہیں کیا، اس نے جو ہے نا 370 اور 35 سے جو ہے وہ ریووک کر کے تو اس نے اپنا ملک کا حصہ بھی بنا لیا، اس نے لداخ کو الگ بھی کر دیا، اس نے جو ہے نا وہ جو کرنا تھا اس نے کر دیا۔ تو میں آپ سے کہنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اس میں ہر مسئلے کا جو دیرپا حل ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی طرف واپس رجوع کرنے میں ہے۔ ہم پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کریں، خلافت کا نظام نافذ کریں، اور یہ تحریک دنیا پوری میں چل رہی ہے۔ 140 سے زیادہ ممالک میں حزب تحریر جو ہے وہ خلافت کے قیام کا کام کر رہی ہے اور پرامن طریقے سے کر رہی ہے، اس کا کوئی دہشت گردی یا عسکریت سے تعلق نہیں ہے، ایک سیاسی کام ہو رہا ہے، اسلامی نظریاتی سیاسی کام۔ جی میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ہمیں اب اس سارے مسئلے کو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی پاکستان کی عوام کی خواہش ہے، کشمیر کی عوام کی خواہش ہے۔ اگر یہ خواہش نہ ہوتی جبار صاحب تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ 22 شہداء شہید کو گولی لگی تو یہ کتنی بڑی ہمت دل گردے کی بات ہے کہ ایک بندہ پھر کھڑا ہو جائے سامنے اور اذان کو وہاں سے اسٹارٹ کرے اور اس کو گولی لگے، تو تیسرے بندے کو تو پتہ ہے کہ وہ مارا جائے گا، شہید ہوگا، لیکن وہ بھی کھڑا ہو جائے اور چوتھے کو بھی پتہ ہے، اور اس طرح 22 لوگ ایک یہ کیا تھا؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے جذبات، ہماری جو ہے نا ہماری جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ اور اس اسلام کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑا مظاہرہ اور کیا ہوگا کہ جو کشمیر کے مسلمانوں نے دکھایا، اور اس کے بعد 1 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے۔ تو نہ پاکستان کی افواج آگے حرکت کر رہی ہیں، بلکہ جب آپ کہتے ہیں جی کہ اگر افواج نہیں کرتی تو ہم چلے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں جی آپ نہ جائیں، آپ کو بھی ہم روکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے صرف پاکستان میں ایک اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے جو امریکہ اور برطانیہ اور ان کا ورلڈ آرڈر جو ہے اس کے مطابق یہ کام چلا رہے ہیں۔ یہ ہم مزید برداشت جو ہے نا ہمارے برداشت میں نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں ایک نظام کی تبدیلی چاہیے تاکہ ہم ان معاملات کو جو ہے مکمل اور پراپر طریقے سے ہم کو ریاستی سطح پہ ہم اپنی افواج کے ذریعے، پاکستان کی افواج ماشاءاللہ مسلم افواج ہیں، ہم ان کو متحرک کریں اور عوام کو متحرک کریں تاکہ ہم جو ہے نا کشمیر کے مسئلے کو پرماننٹلی ریزالو کریں۔ جی بہت شکریہ۔ جی یہی میں آگے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ابھی وہاں پہ ہمیں نہیں پتا کیا ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ جو میسیج جو ہمارے حکمران ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، جو ہمارے حکمران ہیں ان کے چھپی بات ہے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تیار۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیسے ہمیں یہ اگر ہماری آواز آگے پہنچائیں اور کوئی اس کا کوئی کیا کہتے ہیں وہاں پہ کوئی عمل کیا جائے ایسا جس سے وہاں پہ انڈیا مجبور ہو جائے کہ پیچھے فوج اپنی لائے، اور وہ صرف وہ تب ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بدماش ہے، اور بدماش کے سامنے آپ اگر کہیں گے یہ کرو ایسے نہیں، جو بدماش ہے یا کوئی بھی جو گینگسٹر ہے یا کوئی بھی جو غلط بندہ ہے اس کو سامنے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، ان کو ٹوکنا پڑتا ہے کہ کیا آپ کر رہے ہیں، نہیں تو اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ تو ایسا ہی میں مثال دیتا ہوں کہ آج کا جو ہندوستان ہے وہ بدماش ہے، اس نے کشمیر میں بدماشی شروع کی ہے، اپنے انڈیا میں بدماشی شروع کی ہوئی ہے، جو ہمارے ہندوستان میں مسلمان بھائی ہیں ان کی سٹیزن شپ اور بابری مسجد کو دیکھو 20 سال پہلے 1992 میں ان سب نے دیکھا، کوئی اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں سب، اور ہمیں ابھی بے چینی ہے کہ کیا عالم میں وہ جو گراں ہیں، وہ جو علاقے ہیں، سری نگر ہے، وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی مسیح اللہ تعالیٰ کے جن کے پاس
وسائل ہوتے ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے وہ نہیں مدد کر سکتے. جیسے ہم ہیں، ہمارے پاس وسائل تو نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی یہی ہے کچھ ہم یہاں پہ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کام کریں، نہیں تو ہم آپ کو اور بٹھا دیتے ہیں. اور کیونکہ یہ سیاسی جدوجہد ہوتی ہے وہاں پاکستان میں جو ہو رہی ہے، تو میں ابھی جو ہے یہ جو سیکولر پارٹیز ہیں یہ فیلڈ ہو چکی ہیں. آپ دیکھیں پی ٹی آئی، پی ایم ایل، پی پی پی، انہوں نے بار بار اپنی کرسی، ایک کی باری آتی ہے دوسری کی باری آتی ہے، وہ کھا پی کے پھر دوسرے 5-4 سال کیا کہتے ہیں اپنی جیب میں بار کے آگے ٹوٹ جاتے ہیں، پھر دوسرا آ جاتا ہے. تو میرا یہ ہے کہ پاکستان پہ ہم ریلائی کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ بتائیں پہلے کہ اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں تھوڑا جا موضوع جو تھوڑا ہٹ گیا. ہمارا آج کا مقصد جو تھا یہاں وہ یہ تھا کہ جو 13 جولائی 1931 میں جو ہمارے شہداؤں کے ساتھ ہوا، وہ جنہوں نے اپنی قربانی دی ہے، وہ اس قربانی کو ریکگنائز کیا جائے اور اس پر بات کی جائے، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے اس پر تبصرہ کیا جائے، اور آئندہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی مثبت تجویز دی جائے، جیسا کہ وہ جو ظلم و بربید ہو رہا ہے وہاں وہ بند ہو، اور آخر پر جو ہمارے کشمیری ہیں وہ اپنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ایکسرسائز کر کے اپنا فیصلہ خود کریں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا موضوع یہ ہے، لیکن ہے کہ بات کچھ اور طرف جا رہی ہے، مذہب کے پاس جا رہی ہے اور پاکستان کی طرف جا رہی ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. میں پاکستان کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. جو پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے، جو ہماری جماعتیں وہاں ہیں، چاہے وہی پارٹی ہیں، چاہے مسلم لیگ ہیں یا تحریک انصاف ہیں یا اور پارٹی ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو بصیرت ایک کشمیری، میرا تعلق کشمیر سے ہے، میں کشمیری ہوں. میں اپنی بات کروں گا، اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں، ہم جو سمجھتے ہیں وہ پاکستان کو ایک دوست کی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وہ دوست ہمارے ساتھی ہیں. ہم ان کو اگنور کر کے، ان کے ساتھ دشمنی کر کے یا ان کو بلا برا کہہ کے اگر سمجھے کہ ہم اپنا مسئلہ حل کر سکیں گے، وہ ہمارے پاس اب نہ طاقت ہے، نہ ہمارے پاس اس وقت لیڈرشپ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اہلیت ہے. تو جب تک ہمارے پاس یہ باتیں نہ ہوں اس وقت تک ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کو ہم دوست نہیں کہنا چاہیے، اور ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. ان کو ان کے خلاف کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ جو جی شکریہ. جی آپ کی بات ہمارا ساتھ چھوڑ کے. یہ سوال میں آپ پہ پوائنٹ لے لیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوست نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا لنک ہے. سب سے بڑا لنک ہے کشمیر کا تعلق پاکستان سے. کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہاں پہ جو نعرے کشمیر میں لگ رہے ہیں کہ کشمیر کا پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. تو وہاں پہ بھی پاکستان کے جھنڈے اٹھ رہے ہیں، ادھر کشمیر کے جھنڈے ابھی کشمیر کے بھی ہیں، لیکن پاکستان کے اب تک ہم نے دیکھنے کا آیا کہ پاکستان کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں. تو یہ آپ پاکستان اور کشمیر کو الگ نہیں کر سکتے. جی ابو اسرار صاحب، یہ جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں، کیا پاکستان ہمارا دوست ہے، یا ہمیں کس طریقے سے اس کے ساتھ ہمارا کیا حق بنتا ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، پاکستان کے مسلمان ہوں یا کشمیر کے مسلمان ہوں، ہمارا رشتہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارا آپس میں رشتہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. لیکن ہم ایون آزاد کشمیر کے اندر دیکھ لیں تو ہم مختلف قبیلائی طور پہ ہم مختلف قسم کے لوگ ہیں. لیکن میرا میرپور کے ساتھ تعلق ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ. میرا مظفر آباد کے ساتھ، نیلم ویلی کے ساتھ تعلق ہے، کوٹلی کے ساتھ تعلق ہے میرا، کہ میں راولہ کوٹ کا رہنے والا ہوں. لیکن میرے آپ جیسے جبار صاحب آپ بیٹھے ہیں، باقی بھائی جو دفتر میں بیٹھے ہیں، میرا ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہے وہ تو زبان بھی مختلف بولتے ہیں. ہم تو پھر بھی ہم آپس میں پہاڑی بولتے ہیں. ان کی تو زبان بھی کشمیری ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی. لیکن ہمارا رشتہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ سید علی گیلانی جو ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں،
وہاں پہ شہید ہوتے ہیں تو لوگوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں دفنایا جاتا ہے. تو دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا ہمیں نام نہیں لینا چاہیے. یہ دیکھیں ہم ایک ہی لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اس خطے کے جو مسلمان ہیں وہ تمام جو ہیں وہ مسلمان ہیں. ہمارا پہلی پہچان جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہماری پہچان جڑی ہے. اگر 13 جولائی کا واقعہ ہمیں یہ سبق نہیں دیتا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 13 جولائی کے واقعے کا اور کیا سبق ہے. اگر تو انہوں نے کوئی قومیت کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی ہوتی تو پھر بھی میں کہتا جی کہ یہ قوم پرستی ہے. جب وہ اذان پہ اپنی جانیں قربان کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے نام پہ قربان کر رہے تھے, تو ہمیں اس سے علاوہ اور اس کا کیا سبق ملتا ہے آج کے دن کا. تو مجھے سچی بات سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ہمیں کیوں ہم اس کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں. بات بالکل سادہ سی ہے کہ آپ نے یہ خطہ لیا تھا پاکستان کا کہ ہم اسلام نافذ کریں گے, اور یہی کام جو ہے جب آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جب یہ مسلم کونسل جیسی جماعتیں بنی اور انہوں نے کہا جی کہ اگر اس خطے میں باقی جگہوں پہ اگر مسلم لیگ نمائندگی کر رہی ہے مسلمانوں کی, تو ہم جو ہے اس کشمیر کے خطے میں ہم اس کے ساتھ افیلیٹ کریں گے. کیونکہ غلام عباس صاحب جو ہیں یا شیخ عبداللہ جو اس وقت جب لوگوں نے یہ تحریک اس طرف کھڑی کی ساتھ جڑے, اور باقی جو لوگوں ہمیں ساری تاریخ پتہ ہے, ہم سب جانتے ہیں. لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل مقدمہ جو ہے اس سارے ایریے کا وہ اسلام سے جڑا ہوا ہے. بھارت کیوں ظلم و تشدد کر رہا ہے کشمیری مسلمانوں میں؟ کیونکہ وہ اسلام چاہتے ہیں. اگر وہاں کے لوگ ہندو ہوتے یا عیسائی ہوتے ولا وہاں پہ بھارت نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا تھا. تو اس لیے دیکھیں ہم اس مسئلے کو نہ پاکستان سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسلام سے جدا کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس میں اس تنقید کا مقصد کوئی پاکستان کے عوام پہ تنقید نہیں ہے. اس تنقید کا مقصد صرف یہ باور کروانا ہے کہ 72 سال سے ایک خالی خلی جو ہے نا ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ان حکمرانوں نے, پاکستان کے بھی اور آزاد کشمیر کے بھی. اور اس میں اپنے علاقے کے بھی لوگوں کو میں مورد الزام ٹھہراؤں گا. بڑی شخصیات گزر گئی ہیں, ٹھیک ہے, سردار ابراہیم صاحب ہو گئے, سردار قیوم صاحب ہو گئے, اور اسکندر صاحب کے والد صاحب ہو گئے, اور اس طرح چودھری غلام عباس صاحب ہو گئے. اس خطے کی لیڈرشپ گزر گئی, انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہوگی. لیکن آج حالات یہ ہیں کہ ایک اقتدار کا وہاں پہ سلسلہ ہے. تمام سیاسی جماعتیں اپنے اپنے اقتدار کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, وہ پاکستان کے اندر ہو آزاد کشمیر کے اندر ہو. تو ہمیں اب اس روایتی سلسلے سے باہر نکلنا ہوگا اور ہمیں ایک نئے انداز میں اس مسئلے کو سمجھنا ہوگا کہ یہ مسئلہ جو ہے اسلام سے جڑا ہوا ہے اور پاکستان کی افواج اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں. یہ مسلح گروہوں کا کام نہیں ہے, اور یہ جو ہے نا کام ریاست کا کام ہے, نہ کہ کچھ لوگ جا کے وہاں پہ جا کے لڑیں, 400 جو لوگ جا کے اس خطے کو آزاد کروائیں, وہ کبھی نہیں. ظلم کیا ہوتا ہے اس طرح دیکھنا ہوگا. جی سوال یہ ہے کہ ظلم کہیں بھی ہو, ظلم پاکستان میں ہو, کشمیر میں ہو, آواز وہ اگر اتنے زیادہ پیمانے پہ ہو جتنا پیمانے پہ کشمیر پہ ہو رہا ہے, آپ بتائیں کہ ایک دو چند ساتھی آپ جا سکتے ہیں, آزاد کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے. تو وہاں پہ 8 لاکھ کی فوج جو بیٹھی ہوئی ہے, جو کھلے عام جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جنگلی جانوروں کی طرح وہاں پہ ہمارے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ جانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور کوئی علاقہ نہیں ہے وہاں پہ جہاں ظلم نہیں ہو رہا. تو اس میں میں یہ آپ سے راضی ہوں کہ پاکستان ہمارا دوست ہے, پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ اس کے گہرے تعلق ہیں. میں خود پاکستان کا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس میں جو لیڈرشپ ہے اس کو ہمارے حال میں یہ میسیج پہنچانی ضروری ہے. سب سے پہلے میں یہ شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا, ہم سب پاکستانی ہیں. ہم یہ تصور کرتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. ہمارے جو بہن بھائی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہیں وہ بھی یہی نعرے لگا رہے ہیں, پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان. جس کی ہندوستان کو چڑ ہے, جس کی ہندوستان کو تکلیف ہے, وہ اپنے نقصانات کو دیکھتا ہے تو ظلم اور بدبریت کر رہا ہے. جی جی. تو میں گزارش کروں کہ پاکستان اور ہم سے پاکستان جدا نہیں ہے اور ہم پاکستان سے جدا نہیں ہیں, لیکن ہم آواز اٹھا رہے ہیں. میرے بھائی سننے والے سامعین سے میری یہ گزارش ہے کہ جب کسی کو تکلیف پہنچے نا تو وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے. اظہار وہیں کرتا ہے جہاں حق ہوتا ہے. پاکستان کے ساتھ ہماری وابستگیاں ہیں, پاکستان کے لیے ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں. پاکستان اگر ہمارے ساتھ قربانیاں دے رہا ہے یا دے چکا ہے تو ہماری بھی قربانیاں شامل ہیں, کشمیریوں کی بھی. جی
تو میں گزارش کروں کہ ہماری یہ گزارش ہے حکومت پاکستان سے، فوج سے، کب تک ہمیں مرواؤ گے؟ کب تک ہمیں یہ سب کچھ سہنا پڑے گا؟ کب تم انڈیا کو جواب دو گے؟ سیدھی سیدھی بات ہے جناب، میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان نہیں کرے گا تو وہ کون سی قوت ہے؟ آپ ساتھی مجھے بتائیں، سننے والے جو لوگ ہیں وہ بتائیں، وہ ہم راستہ اپنا لیتے ہیں۔ ہمیں دیکھیے اس تو پہلے 2-3 جگہ بھی ہوئی ہیں، اس کی وہ بات تھی نا، آج بھی وہ موقعہ سامنے آ چکا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں وہ اذیت دی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر وہ جرم ہو رہے ہیں، اس سے بڑھ کر وہ ہماری بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم تو پاکستان کی مخالف بات کر رہے ہیں، قطر نہیں، پاکستان کے لیے ہمارا آخری خون کا قطرہ بھی، اور کوئی بھی باہر سے اگر آنکھی میلی آنکھ سے بھی دیکھے نا تو وہ بھی ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یہ اسی لیے ہم نے سب نے قربانی دی ہیں، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب میں اس لا الہ الا اللہ کو آگے لے کر چلتا ہوں، ہمارے ساتھیوں نے اس پر بڑا مطلب اچھے طرح سے گفتگو کی ہے۔ بالکل یہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد بھی یہی ہے۔ پاکستان اور ہم سب مسلمان اسی جھنڈے کے نیچے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان۔ اگر کہیں بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لا الہ الا اللہ وہ ضمیر کو ملامت کرتا ہے، دل اور ضمیر جو ہے نا مذمت کرتا ہے اس کی، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہمارا ایک خون ہے، ہماری ایک مطلب ہے وجود ہے، تو اس کے لیے ہم سب کو مل بیٹھ کر اکٹھا ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ بے حد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان اس دنیا میں، مسلمان تو کراتے ہیں ہم سب، لیکن کسی بے بس اور بے سہارا کے لیے آواز اٹھانا نہیں چاہتے، ڈر رہے ہیں ہماری قوم۔ وہ مسلمان نہیں ہے بھائی جنہوں نے گولیاں کھائی تھی ایک اذان کے لیے۔ اگر کاش ہمارے وہی جذبے ہوتے تو آج تک یہ حالت ہمیں نہ دیکھنا پڑتی۔ ایک بات میں اور کرتا چلوں، ابھی آپ دیکھیں یہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے، لاک ڈاؤن ہے 3, 4, 5, 6 مہینے ہو گئے لاک ڈاؤن۔ ان کی حالت دیکھیں کب سے وہ لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں، ان کی حالت دیکھیں وہ اپنا خون دے رہے ہیں، ان کی حالت دیکھیں ان کے عزیز و اقارب ان کے آنکھوں کے سامنے مارے جا رہے ہیں، ان کی حالت دیکھیں ان کے گھر میں فوڈ نہیں مل رہا، میڈیسن نہیں مل رہی، رابطہ نہیں ہے، وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا رہا تھوڑی توجہ دیں یار، ہم سب یہاں بیٹھ کر تو گفتگو بڑی اچھی، بڑی نرم، بڑی پیاری کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ دیکھیں یہ 4 مہینے 3-4 مہینے ہو گئی ہیں، کتنی اذیت سے ہم سب گزر رہے ہیں یا برطانیہ کے اندر۔ ہمیں ہر چیز کی سہولت ہے، کھانے کی سہولت ہے، پیسے کی سہولت ہے، ہمیں ہر فیسلٹی یہاں ملی ہوئی ہے، پھر بھی ہم محسوس کرتے ہیں بڑی تکلیف دیں، بڑی مشکل میں، لیکن تھوڑا توجہ دیں۔ یہ توجہ دلانا بھی ہمارے لیے، یہ بھی اپن توجہ دلانے کے لیے بھی ہم سوچیں کہ یار نہیں یہ کسی کو اچھی نہیں لگے گی، فلاں کو نہیں اچھی لگے گی، یہی ہم کرتے رہیں گے ساری زندگی۔ وقت آ چکا ہے جبار بھائی، میرے سننے والے دوستوں، وقت آ چکا ہے، آپ مسلمان قربانی مانگ رہا ہے، وہ پاکستان ہو کہیں کا بھی مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جانیں قربانی مانگ رہا ہے، اور اس کا کوئی راستہ نکالے۔ اگر ہم سے بہتر کوئی لوگ ہیں، دوست احباب ہیں سننے والے، وہ کوئی ایکشن نکالنا چاہتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تو ایک جذباتی آدمی ہوں، سچا کچا مسلمان ہوں، جو کچھ مجھے آتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ